بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج بات کرتے ہیں ارلی سائن اینڈ سمپٹمز آف پریگنینسی۔ کل سے کچھ اسٹوڈنٹس نے میسیج کیا تھا پرسنل میں کہ اس ٹاپک پہ کوئی لیکچر ریکارڈ ہو جائے، تو آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ کسی بھی فیمیل کو پریگننٹ ڈکلیئر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ سائن سمپٹمز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، تو اس کے لیے 5 باتوں کا بہت لازمی خیال رکھیں۔ جب بھی آپ کسی پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں تو ان 5 باتوں کے بارے میں پوچھیں بھی اور ان سے جانیں بھی۔ اگر جب اس میں یہ پازیٹیو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ پریگنینسی ہے، اور اگر اس طرح کوئی ایبسنس اس میں ہے تو مطلب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ ون اس میں ہے ایمینوریا۔ ایمینوریا یعنی ایبسنس آف ریگولر مینسٹرل سائیکل، یعنی ایک فیمیل ہے جس کو مہینے میں اپنا ایک مقررہ وقت پہ ماہواری کی جو بیماری ہوتی ہے وہ آتی ہے، اور پھر ایک مقررہ وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، اسٹاپ ہو جاتی ہے، تو یہ نیچرل سائیکل ہوتا ہے۔ جب اس میں کوئی ایبسنس آ جاتا ہے یعنی یہ مس ہو جاتا ہے تو یہ ایمینوریا ہوتا ہے۔ ایمینوریا کبھی کبھار مختلف بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے بنسبت پریگنینسی کے۔ پریگنینسی میں موسٹ کامن ہے اور موسٹ جو ہے مطلب یہ ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ نے ایمینوریا دیکھنی ہے۔ ایمینوریا کے بعد آپ نے سیکنڈ نمبر جو ہے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کو مارننگ سیکنس ہوتی ہے کہ نہیں۔ مارننگ سیکنس کیا ہوتی ہے؟ مارننگ سیکنس فیمیل کو صبح کے وقت اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کو الٹیاں آتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ لوگوں میں الٹیاں بھی آتی ہیں اور کچھ میں الٹیاں نہیں بھی آتی۔ آدھے سے زیادہ فیمیل کو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ مارننگ سیکنس جو ہے یہ ایمینوریا کے ساتھ ساتھ یہ بھی شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے فیمیل دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ وومیٹنگ بھی کر سکتی ہے۔ تھرڈ نمبر جو ہے وہ بریسٹ چینجز ہے یا بریسٹ انلارجمنٹ ہے۔ جو فیمیل پہلی دفعہ پریگننٹ ہوئی ہے تو اس میں یہ مسئلہ زیادہ مارکیبل ہوتا ہے، یعنی زیادہ نوٹیبل ہوتا ہے۔ اس کو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے بریسٹ میں چینجز آ رہے ہیں، بنسبت اس فیمیل کے جو پہلے سے 2-3 دفعہ کم از کم پریگننٹ ہوئی ہو تو اس میں اتنا چینجز نہیں آتے۔ جو فیمیل پہلی دفعہ پریگننٹ ہو رہی ہے تو اسے پریمی گریویڈا کہتے ہیں، یعنی پریمی گریویڈا میں چینجز آف بریسٹ کامن ہے یا مارکیبل ہے، بنسبت کس کے جو ملٹی پیرا ہیں، یعنی ایک سے زیادہ دفعہ پریگننٹ ہوئی ہو تو اس میں اتنا وہ نہیں ہے۔ جیسے ہی ایک فیمیل میں مینسٹرل سائیکل اسٹاپ ہو جاتی ہے، یعنی مینسٹرل سائیکل اسٹاپ ہو جاتی ہے تو بریسٹ چینجز شروع ہو جاتی ہے، اور یہی سلسلہ تھرو آؤٹ دا پریگنینسی چلتا رہتا ہے۔ اس میں فیمیل کے بریسٹ میں ٹینڈرنس یعنی سینسیشن بڑھ جاتی ہے، انلارجمنٹ آتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو وینز ہوتے ہیں وسلز وہ بھی سرفیس تک آ جاتے ہیں، افیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب یہ فیمیل 8 ویکس تک پہنچ جاتی ہے تو بریسٹ کے نیپلز میں کچھ نوڈل سے افیئر ہو جاتے ہیں، دانے سے نکل جاتے ہیں، جسے مانٹگمیری ٹوبرکلز کہتے ہیں، مانٹگمیری ٹوبرکلز۔ جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے 8 ویک سے 12 ویک تک پہنچ جاتا ہے تو نیفل کے اراؤنڈ جو ایرولر ایریا ہے، ایرولر ٹیشوز جو ہوتے ہیں اور نیفل کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ کلر بھی چینج ہو جاتا ہے، ڈارک بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیفل سے کیا ہوتا ہے، کلیئر فلوئڈ ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کلیئر فلوئڈ اس لیے ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو دودھ چوسنے میں یا سکنگ کرنے میں آسانی ہو، یعنی سارے جو لائنز ہیں، جو ڈکٹس ہیں وہ کلیئر ہو، دودھ کی سپلائی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور پھر جب یہ فیمیل 16 ویکس تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ پریگنینسی کے 16 ویکس پہ جو ایرولر ایریا اور نیفل ایریا ڈارک ہوا تھا، کلر چینج کیا تھا، تو یہی مسئلہ ہاف آف دا بریسٹ تک پھیل جاتا ہے۔ اس کو سیکنڈری ایرولا کہتے ہیں، یعنی کہ بریسٹ میں کافی حد تک پگمنٹیشن یعنی کہ کلر چینجز آ جاتی ہے۔ بریسٹ انلارجمنٹ یا بریسٹ چینجز کے بعد 4 نمبر پہ جو ہے وہ یورینری سمپٹمز ہے، یعنی کہ جیسے ہی ایمینوریا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ایمینوریا شروع ہو جاتی ہے تو فیمیل کو بار بار یورین جو ہے آتا ہے، فریکوینسی آف یورین بڑھ جاتی ہے۔ ایک فیمیل رات میں 2-3 دفعہ تک واش روم جانے کی ضرورت محسوس کر سکتی ہے۔ 5 نمبر پہ جو ہے اسکن چینجز ہے۔
جو فیمیل پریگننٹ ہے، اگر اس کے فیس کو آپ غور سے دیکھیں تو اس کا یہ والا جو ایریا ہے بریج آف دا نوز، اور یہ چیکس جو ہے اس پہ پیگمنٹڈ لائنس یعنی ڈارک ایریا بن جاتے ہیں، ڈارک لائن بن جاتا ہے، جسے کہتے ہیں پلازما یعنی کہ ڈارک لائن ان دا چیک اینڈ بریج آف دا نوز۔ اس کے ساتھ ساتھ امبلائکس اور سیمپسس فیوبس کے بیچ میں دیکھیں تو فار ایگزامپل یہ امبلائکس ہے، یہ سیمپسس فیوبس ہے، تو اس ایریا میں بھی کچھ لائنز بن جاتے ہیں، پیگمنٹڈ لائنز بن جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں لینا نیگرا۔ اس کے علاوہ اگر اس فیمیل کا ایبڈمن آپ دیکھیں، اس کے بریسٹ دیکھیں تو اس میں بھی کچھ لائنز بن جاتے ہیں، پیگمنٹڈ لائنز، ڈارک ایریا بن جاتے ہیں، جسے اسٹرائی گریویڈرم کہتے ہیں، گریویڈرم یعنی کہ لائنز آن دا ایبڈمنس۔ یہ سارے پیگمنٹڈ لائنز جو ہیں یعنی جو ڈارک لائنز افیئر ہوئے ہیں یہ پریگننسی کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کمپلیٹلی ختم نہیں ہوتے، کافی حد تک فیڈ بن جاتے ہیں، اسکن کے ساتھ سیم بن جاتے ہیں لیکن کمپلیٹلی ڈس افیئر نہیں ہوتے۔ اسی طرح کے ڈارک لائنز یعنی پیگمنٹڈ لائنز اوبیز فیمیل میں، موٹے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی کو اگر ایبڈمن میں مسئلہ ہو، اسپیشلی ٹیومر ہو، تو ان میں بھی اس طرح کے لائنز بن جاتے ہیں، لیکن پریگننسی کی لائنز اور اس لائنز سیم ہے۔ آپ کو پریگننسی کے اس سمپٹم کے ساتھ ساتھ ان دوسرے پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے، اگر یہ سارے پریزنٹ ہیں تو مطلب یہ فیمیل پریگننٹ ہے۔ اس کے لیے آپ کچھ ٹیسٹ بھی کریں گے، پریگننسی سے پہلے کچھ لازمی ٹیسٹ ہیں، یعنی کہ اس کا بلڈ گروپ دیکھیں گے، اس کا آرچ فیکٹر دیکھیں گے، چیسٹ ایکس رے کریں گے، کوئی ٹیوبرکلوسس ٹی بی وغیرہ ہے کہ نہیں ہے، اس کا جو ہے پیلوک ایگزامینیشن کریں گے کہ یہ ڈلیوری کے لیے سویٹیبل ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ بعد کی باتیں ہیں۔ اور یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اللہ حافظ۔